الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ پاک کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے ہم سب کو اپنی اپنی مصروفیتوں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں حضرات علماء کرام کی صحبت اور خدمت میں وقت گزارنے کی اور ان سے مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرما لے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے قریب ہو جاؤ. اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا اور ایمان کا بنیادی کلمہ یعنی اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دونوں کا اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور محمد رسول اللہ نے آپ کی رسالت کو بیان کروایا. عقیدوں میں یہ دو عقیدے بنیادی اور اصلی ہیں. ان دونوں عقیدوں کی بنیاد پر ہی مومن اور مسلمان ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. ایک شخص ہے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے. تو وہ لا توحید کا اعلان کرتا رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اس کا اقرار کرتا رہے، مومن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص محمد رسول اللہ آپ کی رسالت کا اقرار کر رہا، اس کا اعتراف کر رہا، محمد رسول اللہ پڑھ رہا، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے وحدانیت اور رسالت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توحید بغیر رسالت کے اور رسالت بغیر توحید کے کوئی کام نہیں. دونوں ہو، توحید بھی ہو، رسالت بھی. پھر رسالت کے تعلق سے ایک تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا، صرف رسول مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آخری نبی ماننا یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. ایک شخص ہے آپ کو نبی مان رہا، آپ کو رسول مانتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے یا اس کا عقیدہ ہے یا وہ یہ مانتا ہے کہ آپ کے بعد میں بھی نبوت کا سلسلہ چلے گا، کوئی نبی آئے گا، نبوت ملے گی، وہ ایمان اس کا نہیں ہوگا. آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا یہ فرض ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد میں کسی کو نبوت ملے گی نہیں، اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، آپ آخری نبی. یہ دو باتیں توحید اور رسالت کی اس وقت اس کی وضاحت میں نہیں جانا ہے، ان کے دو تقاضے ہیں وہ عرض کرنا ہے. توحید کا تقاضا ہے عبادت اور رسالت کا تقاضا ہے اطاعت. یعنی اس کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ پاک کی. عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی. عبادت کی خصوصیت صرف اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے.
اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے، نفع کی شکل میں ہو، نقصان کی شکل کے اندر ہو، یہ سب اس کے پردے میں اللہ کے فیصلے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نقصان کی شکل میں بھی نفع پہنچا دے گا وہ، کیونکہ ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر نفع کے سارے نقشے موجود ہیں لیکن اللہ پاک کا فیصلہ نقصان پہنچانے کا ہے تو پھر اس کو نفع نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سب اسباب کے درجے میں، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشیت ہے، تو سب کر رہی ہے۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب اسباب کے درجے میں ہے اور اس کے پیچھے اللہ پاک کا انتظام ہے، وہی سب کچھ کر بھی رہا ہے۔ اس موقع پر علماء نے ایک بات لکھی جو سب کے کام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود کیوں ہے اور اسی کی عبادت کیوں کی جائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک رب ہے، ربوبیت یہ بنیاد ہے عبادت کے سلسلے میں کہ جو رب ہوگا اسی کی عبادت کی جائے گی اور جو رب نہیں ہوگا اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ رب ہونے کی صفت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اردو زبان جو ہے وہ بہت بیچاری میں نے اس لیے کہا کہ یہ یتیم ہے اور محدود زبان ہے، اور رب کا صحیح ترجمہ اردو زبان پر نہیں ہو پاتا ہے۔ عام طور پر کہہ دیتے وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، یہ رب کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ عربی زبان میں رب کا جو مفہوم مفسرین نے یا عرب کے لوگ جب بولتے ہیں تو رب کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ رب میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں۔ ایک تو عدم سے وجود دینا، یعنی جو چیز نہیں تھی اس کو وجود دے دیا، اس کو پیدا کر دیا، ایک جز اس کا یہ ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ اس کو پھر وجود سے عدم کر دینا، مفتی صاحب جس کو بیان کر رہے تھے، حیات اور موت جس کے قبضے میں، پھر حیات اور موت کے درمیان جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کے لیے کمال درجے پر پہنچنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب جس کے قبضے میں ہوں اور تدریجی طور پر دھیرے دھیرے اس درجے کمال تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں رب۔ ظاہری بات اتنی لمبی تفصیل ہے جو وہ گھنٹوں کی ہے، وہ پروردگار میں تو سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے، لیکن رب کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ربوبیت، یہ اب عرض کرنے کی بات جو عرض ہے اس کو سمجھیے۔ ربوبیت پر جتنا زیادہ ہم کو ایمان ہوگا، ربوبیت کی جتنی معرفت ہوگی، ربوبیت کو جتنا ہم سمجھیں گے اور رگ و ریشے میں جتنی یہ چیز پیوست ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کی توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اسی بنیاد پر مختصر توجہ دلانے کے لیے عرض کریں کہ اللہ پاک نے اپنا تعارف جو کرایا ہے بندوں میں، انسانوں میں، جناتوں میں، فرشتوں میں، جمادات میں، نباتات میں، پوری کائنات میں صرف رب کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے، دو لوگ کی آپس میں جان پہچان نہ ہو، آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، اگر ملیں گے تو اجنبیت ہوگی، انہوں نے سلام کر لیا، ان کا وعلیکم السلام، بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی بیچ میں مثلاً کسی سے کہے کہ تم کس سے ملے، تمہیں پتہ نہیں، یہ تیرے باپ نہیں ہے، جیسے ہی معلوم ہوگا کہ ابا ہے، فوراً دونوں کے جذبات جو ہوں گے بدل جائیں گے اس پر۔ تو دو لوگوں میں جتنا آپس میں تعلق بڑھتا چلا جائے گا، محبت بڑھے گی، اس کے تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بندے اور اللہ کے درمیان ربوبیت کی صفت پر جتنا زیادہ آدمی کی نظر ہوتی چلی جائے گی، علم بڑھتا چلا جائے گا، بصیرت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کی محبت بڑھے گی اور اتنے ہی توحید
توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے جن لوگوں کی اللہ پاک جن کو یہ صفت عطا فرما دیتا ہے ان کا ایمان تو پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، ان کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے، اور جن میں معرفت کم ہوتی ہے اللہ کی ربوبیت کی اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر پاتا ذرا سے بھی، اس لیے کہ رب کی جو صفت ہے اس پر نہ غور کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں۔ بس ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کے احسان ہے بھائی اس کو حدیث کو ٹھکرا دے اور اسی کی بدولت کلمہ ہم پڑھ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ کی صفت ربوبیت اور پالنے کی صفت، پرورش ہونے کی جو صفت ہے اس کو بار بار سوچنا، غور کرنا، اس سے جو ہے اللہ کی معرفت بڑھے گی، معرفت سے محبت بڑھے، محبت سے عبادت آسان ہو جائے گی انسان کے لیے۔ اس لیے صفت رب قرآن مجید نے سب سے پہلا تعارف جو کرایا ہے، اللہ پاک نے بہت اجمال ایک حدیث کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں جو قیامت تک کی آنے والی تھی، جنتی بھی جہنمی بھی، سب کو اللہ پاک نے ان کی پیٹھ سے نکالا۔ یہ قرآن پاک کے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب سب آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ دنیا میں ہم لوگ جس شکل میں ہیں، صورت میں ہیں، رنگ روپ میں ہیں، وہ سب وہاں تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک سوال کیا، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے الستُ بربکم، بس ایک سوال اللہ نے کر دیا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ظاہر ہے ابھی نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی سبق ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے سوال کر لیا، سب خاموش بالکل۔ دوبارہ پھر سوال فرمایا روایت کے سلسلے میں الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے جس وقت یہ سوال کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَكَلَّمَهُ عَيَانًا، پردے کے پیچھے نہیں، بالکل آمنے سامنے تھے، تاکہ اللہ کی تجلی ہو اور محبت کا بیج دلوں میں بیٹھ جائے، اور سوال فرما دیا الستُ بربکم۔ دوبارہ سوال کے بعد سب سے پہلا جنہوں نے جواب دیا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، آپ میرے رب ہیں۔ آپ کے فرمانے کی بنا پر قالوا بلا، جتنے نے سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے، نبی علیہ السلام صرف رسول کی اس امت کے محسن نہیں ہے، پوری کائنات کے محسن ہے، کہ سب سے پہلا سبق ربوبیت کا جو پڑھایا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، کہ آپ کے کہنے کے بعد سب نے کہا قالوا بلا۔ پھر اب تھوڑا سا اور میں وضاحت کروں، یہ کتنی قیمتی صفت ہے۔ سب سے پہلی جو آیت اتر رہی ہے اللہ پاک اس سے فرما رہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جو آدمی جس کو پالتا ہے نا، دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم اجنبی نہیں آپ کے لیے، ہم نے آپ کو پالا ہے، لہذا میرے نام کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اس کو ذکر کر کے توجہ دلائی۔ دنیا کی سب سے ایمان کے بعد جو نعمت وہ علم کی ہے، لیکن وہ علم جو رب کو پہچانوا لے وہ علم قیمتی ہے اللہ کی نظر میں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک، اے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھیے آپ۔ پہلی آیت اتر رہی ہے۔ اس کے بعد نمازوں میں آئیے، سب سے پہلی جو سورت پڑھی جاتی سورہ فاتحہ، اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم تو سارے جہان کے پالنہار ہم کی تعریف کر رہے ہیں، رب کو اس میں ذکر فرمایا اللہ پاک نے۔ پھر اسی کے ساتھ جب رکوع میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سے اٹھے سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہاں سے جب قبر میں جائیں گے برزخ میں سب سے پہلا سوال مررب ہوگا۔ یہ ربوبیت کا سلسلہ اللہ پاک نے جو قائم فرمایا وہ پوری انسانیت کو بتا رہے ہیں اللہ کہ میری توحید، میری وحدانیت، میری معبودیت کا سب سے کھلا ہوا سبق کیا ہے؟ میری ربوبیت پر غور کرو، پڑھتے رہو، جتنا پڑھ لو گے میری معرفت ہوگی،
میری محبت آئے گی، میری عبادت کرو گے، پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکو گے۔ زیادہ نہیں کھنسی گئی ہے، بس اسی کو تھوڑا تھوڑا سمجھا کے، اس لیے کہ آپ لوگ مشغولات بھی ہوئے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کوئی کام وام تو ہے ہی نہیں ان کو، وہ گھیر گھار کے بیٹھ گئے آ کر کے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ آج ہی میں ظہر کے وقت سفر سے آیا، مغرب کے بعد بخاری کا سبق ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس کو تھوڑا سا چھوڑا تو نہیں گئے، لیکن ایک سبق تیار دن ہو گیا کر کے ہم، تو اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں۔ اللہ کی ربوبیت پر ہم سب غور کیا کریں، ہم سب غور کیا کریں۔ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم زیادہ غور نہیں کر سکتے ہو اپنی ذات میں سوچا کرو، اللہ نے کس چیز سے بنایا، اللہ نے کیسا بنایا، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر رکھی، ہمارے کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ کرتا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ اللہ کی خلاقیت ہے، سب کے لیے عام سمجھنے کی بات ہے۔ انسان کی تخلیق اور پیدائش اور بناوٹ کا سارا نظام ایک مطلب عورت کے بدن میں ہوتا ہے، وہ بھی پورے بدن میں نہیں ہے، بس ایک چھوٹے سے حصے پر ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی کارخانہ لگا دے، کچھ نہ کچھ تو آواز آتی ہی اس، ایسا تو نہیں کوئی کارخانہ ایسا ہو کوئی مشین ہو آواز ہی نہ آتی ہو، لیکن وہ کتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے ایسا ہی انسان کے بننے کا کارخانہ لگایا ہے کہ نہ کوئی آواز ہے، کوئی گھرگھراہٹ ہے، نہ کوئی پریشانی، کچھ بھی تو نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی جو مشینیں ہیں ان میں سامان کتنا بنا، کب بنا، کیسا بنا، وہ فوراً سامنے آتا رہتا ہے، لیکن یہ جو مشین چل رہی ہے خود جس کے جسم میں چل رہی، وہ نہیں بتا سکتا کہ کیا آج تیار ہو گیا ہمارا۔ یہ ایک موٹی سی چیز ہے جس کو ہم اگر غور کریں تو اللہ کی ربوبیت اسے سمجھ میں آتی ہے۔ ربوبیت پر ایک بات یاد آئی، جنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، اور جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے۔ لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ بغیر فنش کے آباد کیے ہوئے سب ختم ہو جائے گا، یعنی وہاں کی غذا کھائیں گے، نہ پیشاب کی ضرورت، نہ اس کی کچھ لوگ سمجھ، لوگوں کو یقین نہیں آتا کیسے ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہاں تو تجربہ یہ ہو رہا ہے سب لوگوں کا، ذرا سا کچھ مشین میں گیا فوراً وہ چلی اور چلنے کے بعد یہ خزرہ نکلا، لیکن وہاں کیسے ہوگا؟ اللہ کے ربوبیت کی بات اگر کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل۔ دیکھیے ماں کی پیٹ میں بچہ رہتا ہے، جب اس کی تخلیق پوری ہو جاتی، پورے طور پر بن جاتا ہے وہ، تو اللہ پاک اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے، اور غذا بڑا عجیب چیز پہنچانے اللہ پاک، غذا وہ چیز بنا رہے ہیں کہ ہم کو اس سے نفرت ہے، ہم کو اس سے گھین آتی ہے۔ مسکولات کے جو مہینے کا نظام ہوتا ہے اس کو اللہ پاک روک کر کے وہی اس کی غذا نہ پہنچاتا ہے۔ تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ صاحب یہ ماں کی پیٹ میں غذا پہنچ رہی، نہ پیشاب ہے نہ وہ ہے جنت کے اندر۔ تو ماں کی پیٹ میں اللہ پاک کا نظام یہ ہے، بچہ جب تک رہے گا غذا تو پہنچے گی، اس کو بول و براز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو بول و براز وہاں ہوگا جب دنیا میں آ جائے گا، ماں کی پیٹ میں نہیں کرتا۔ یہ اللہ اپنی ربوبیت بتا رہا کہ جب تم کو ماں کی پیٹ میں رکھ کر کے ہم نے پالا بغیر بول و براز کے، تو جنت کے اندر تو یقیناً ہم تم کو پال دیں گے کہ تم کو غذا بھی دیں گے، بول و براز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ایک چیز پر غور کرنا، اور جتنا زیادہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ، یہ جو آج کل سائنس اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ آ رہی ہے، یہ سب فکر اور غور کرنے کی باتیں۔ جتنے لوگ یہ ایجادات کر رہے ہیں، اللہ ایک تو تھوڑی سی سمجھ یہ دے دے کہ اتنا سوچنے لگے کہ جس عقل سے اور فہم سے ہم نے اتنی ترقی کی ہے، اس عقل کو دینے والا کون ہے؟ اس کے اندر صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اگر اتنا سوچنے تو توحید کے قائل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں مجھے تو ہم ہو گئے، ایجاد وہ نہیں کر رہے، اللہ پاک نے صلاحیت دی، طاقت دی، توفیق عطا فرمائی، اس کی بنیاد پر آگے بھی جا رہا ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا، اللہ کی ربوبیت پر ہمیں غور کرنا، اور غور کرنے
کے بعد معرفت بڑھے گی، اور معرفت جب بڑھے گی تو کام آدمی کا نکلنا شروع ہو جائے۔ دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ غور کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس تعلق سے میں نے خاص طور پر توجہ دلائی۔ قرآن کہہ رہا، ربوبیت کا بار بار اقرار کرا رہا اسی بنیاد کے اوپر کہ اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی بنیاد رب ہونا، اور جو رب ہوگا وہی عبادت کے لائق ہوگا، وہ تنہا ذات ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اس میں۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا جز ہے رسول اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے اطاعت کا۔ خود سمجھ لیجئے، توحید اور عبادت بغیر اتباع رسول کے معتبر نہیں ہے۔ ہم بڑی سے بڑی عبادت کر لیں، لیکن اگر اتباع رسول نہیں، ان کے طریقے کے خلاف جا رہی ہے، تو ردی کے ٹوکرے میں جائے، کسی کی قبول نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پر پہلا جو کلمہ ہے، اس کلمے کے دو تقاضے میں نے رکھے۔ ایک یہ کہ اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کا تقاضا ہے عبادت، اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے، اس کا تقاضا ہے اطاعت۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اطاعت رسول ضروری ہے، اور اطاعت رسول جس میں پائی جائے گی، اللہ پاک کی شان یہ ہے، اللہ اس کو عبادت کے رنگ میں رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور ضروریات یہ ہماری فطری ضروریات ہے، لیکن ان ضروریات کو بھی اگر سنت کے مطابق کیا جائے گا، اتباع رسول ہوگا، اطاعت رسول اگر ہے، تو اللہ پاک اس کھانے پینے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے عبادت، اور ایک ذمہ داری ہے اطاعت۔ یہی دو پوری زندگی کرنا ہے۔ عبادت اگر کرنا ہے تو اطاعت کے ساتھ ہوگی، اور اطاعت اگر کریں گے تو اللہ پاک اس اطاعت پر اس کو عبادت بنا دے گا، ہم کو ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ دونوں چیزیں، اور یاد رکھیے اطاعت رسول کے بغیر ایک قدم بھی دین کے راستے پر، دین کا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، دنیا کو اپنا ہمارا کوئی عمل اللہ کے نزدیک بغیر اطاعت رسول کے معتبر نہیں۔ کوئی عمل ہمارا، ہم ثواب چاہتے ہیں، اجر چاہتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے بنیادی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ بزرگوں نے اور بڑوں نے کتنا کیا ہے، بس ایک دو باتیں مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرتبہ کا یاد آیا۔ اخیر حضرت کا جو عمر زمانہ بیماریوں کا تھا، انتہائی آواز کمزور ہو گئی تھی، اتنی آواز کمزور ہو گئی تھی حضرت کی کہ کان منہ لگانا پڑتا تھا، تب معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ مزاج پہچاننے والے نہیں تھے ان کو سمجھ ہی نہیں حضرت کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو مزاج شناس ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ آخر وقت تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرات بھی تھے۔ حضرت نے کچھ اشارہ فرمایا، خادم نے اپنے اعتبار سے سمجھا کہ حضرت فرما رہے ہیں جو موزے پہن رکھے ہیں پیر پہ اس کو اتارو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے پیر کھینچ لیا۔ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، لیکن اشارہ برابر ہو رہا تھا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے حضرت مولانا جانشین بھی تھے، مزاج شناس بھی تھے، اور بھائی حضرت موزی کے لیے کہہ رہے اتارنے کے لیے۔ تو اس نے کہا میں تو دو بار اتارنے کی میں نے کوشش کی، اور حضرت نے پیر کھینچ لیا۔ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بندے، ساری زندگی جس نے دنیا کو دین کی دعوت دی ہو اور سنتوں پر عمل کیا ہو، تم آخر وقت میں خلاف سنت کام کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت موزے پہنے ہوئے تھے۔ یہ بات میں قصداً اس لیے سنا رہا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے کوئی پوچھ لے کہ تمہارے یہاں موزہ پہننے کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا، آپ بتاؤ۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے سوائے اس کے کہ پوچھنے والے کا مذاق اڑا رہے اور کچھ نہیں، کہ پھر موزہ پہننے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پیر ڈالو سے کھینچو، لیکن نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی زندگی کا کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ نے رہنمائی نہیں کی اس کے لیے۔ تو اب ہوا
تجربہ یہ کہ وہ ہر مرتبہ جو موزہ اتار رہے تھے وہ داہنے پیر کا پہلے نکال رہے تھے. حالانکہ سنت یہ ہے گھٹیا کام اگر کیا جائے گا تو بائیں طرف سے کیا جائے گا، یعنی موزے پہلے بائیں پیر کے اتارنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو اس کو احساس ہوا کہ باقی تو غلطی کی بات ہو گئی میری. اب جب بائیں طرف انہوں نے ہاتھ ڈالا تو فوراً حضرت نے پیر پھیلا دیے اور آسانی سے اتار دیا. میں اس پر یہ عرض کر رہا تھا موزے کا پہننا، موزے کا اتارنا، جوتے کا پہننا، جوتے کا اتارنا، اگرچہ شریعت میں کوئی عبادت کی بات نہیں، لیکن رسول اللہ کی اتباع اگر اس میں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا. اور ایک بزرگ کی مجھے بات یاد آ رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس سرزمین پر قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب پر حضرت سب کی گردنوں پر حضرت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ان کی برکت سے ایسا چراغ جلایا، وہ چراغ جل رہا ہے اور انشاءاللہ جلتا ہی رہے گا. ایک دن حضرت نے عشاء کا وضو فرمایا اور نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کر کے رات میں لیٹے اور واقعہ یہ ہوا کہ وضو جو کیا تھا کوئی کیفیت ہوگی، اب ہم تو کوئی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس میں خلال کرنا بھول گئے، خلال کرنا بھول گئے. اب اسی ضمن میں ایک مسئلہ عرض کر دیں. رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلیل اللحیۃ، یہ حدیث کا الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے ہیں. اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. اگر چہرہ صاف ہے تو اس سنت پر کیسے عمل کریں؟ کوئی داڑھی ہوگی تبھی تو کرے گا، یہ نہیں کہاں سے کریں گے؟ ایک دوسری بات اس سے معلوم ہوئی داڑھی اتنی بڑی ہو کہ خلال ہو سکتا ہو. یہ تھوڑی نا کہ 40 قدم سے نظر آ جائے تو صاحب کافی ہو جائے گا، نہیں، داڑھی اتنی ہو خلال ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ خلال جبھی ہو پائے گا تو ایک کچھ داڑھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں تقاضے روایت کیا ہے. ابھی جگہ سفر میں بیان اسی موضوع پر ہوا. ایک پڑھے لکھے ماشاءاللہ تو کھانے میں تھے، کھانے کے بعد ہی مجھ سے پوچھا کیا حضور خلال کرتے تھے کیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی تو روایت موجود ہے. کیونکہ وہ ایک تعلق والے تھے تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کو احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک اپنی اس کی بنیاد پر ایک سنت سے مستقل پر محروم ہوں. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ داڑھی رکھوں گا میں تاکہ خلال تو کرے کم سے کم. خلال نہیں کیا، سو گئے نماز پڑھ کر کے. رات میں زیارت ہوئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا معین الدین کس منہ سے تم محبت کی بات کرتے ہو، تم نے تو خلال ہی نہیں کیا. یہ میں سنا رہا ہوں، اس پر کی ساری محبت والی بات نہیں چلتی ہے. ہاں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو لوگ میرا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور اتباع نہیں کرتے ہیں، سفارش کا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ اتباع سنت پر میں کروں گا. اب تو جب حضرت کی زیارت ہو گئی تو رات صبح ایک دم بے چین ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے. اب ہم بھی سوچنے لگے کہ یہاں تو پتہ نہیں کتنے خلال چھوٹے، کبھی زیارت نہیں ہوگی. جی نہیں، ناز کرنے کے لیے جو ہے غسل بھی تو چاہیے. اگر جو ہے جو آدمی بد شکل ہو ناز کر جوتے پڑیں گے اس کے، ناز کرنے کے چہرہ بھی چاہیے. حضرت ایک دم گھبرا کر کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو فرمایا، نماز پڑھا. مسئلے کی بات نہیں، نماز پڑھا تو ہوئی ہے، لیکن ایک بات اندر کی ہے کیا وہ وضو جس میں محبوب کی سنت چھوٹ گئی ہے، اب اس پر بنیاد پر ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں پتہ نہیں اللہ پاک ایسا نہ ہو کہ قبول نہ فرمائے، اس کو پھر پڑھ دیا. مسئلے کی بات نہیں تھی. حضرت حکیم الامت نے آگے جو لکھا وہ میں عرض کر رہا ہوں. حضرت کا حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پیپر کی اڑا دیتا ہے اٹھا کر کے، ایسا نہیں لکھا ہے کتابوں میں. میری بات ذہن میں رکھیے گا.
بغیر اتباع سنت کے اللہ کا قرب صبح قیامت تک کسی کو نہیں مل پائے گا. اگر کسی کو کچھ ملا ہے اتباع سنت کی بنیاد پر ملا. اب حضرت نے اس ایک عمل کے چھوٹنے پر 6 مہینے تک، مسلمانوں طرف غور سے سنیو، 6 مہینے تک 100 رکعت نفل پڑھی ہے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے وضو کیا اور رسول اللہ کی سنت تم سے چھوٹ گئی. 6 مہینے پڑھا ہے، 100 رکعت پڑھی ہے. یہاں تو 100 رکعت سن کے بخار سوار ہوتا، کہاں سے باللہ اور لوگ پڑھنے جی نہیں. جس کو لگی ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ جو ہے کیا ہمارا چھوٹ گیا ہمارے ساتھ. اس لیے 2 باتیں عرض کی ہیں. ایک بات عرض یہ کی ہے کہ توحید کا تقاضا عبادت ہے اور رسالت کا تقاضا اتباع. اور توحید کی بنیاد ربوبیت کے اوپر ہے. جتنی زیادہ یہ مضبوط ہوگی اللہ پاک اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب کو اس پر فکر کرنے کی، غور کرنے کی، سوچنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. جتنا اس پر سوچیں گے معرفت بڑھے گی، معرفت سے محبت بڑھے گی، پھر اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اور دوسری چیز عرض کی میں نے اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ جب وضو فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ تو پانی لیا ایک دم کر لیتے ہیں، حضرت جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کرنے کے وقت میں چونکہ ہر اچھا کام داہنی طرف سے کرنا ہی رسول اللہ کی سنت تھی. چنانچہ وضو کرنے کے وقت میں چہرے کا ایک حصہ داہنی طرف ہے، ایک حصہ بائیں طرف ہے، تو پہلے داہنے رخسار کو دھلا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو داہنی طرف سے ابتدا کرنا پسند ہے، اس بنا پر داہنی کی ابتدا کیا جاتا ہے. یہ ہے سنتوں اور اطاعت کا مسئلہ. آج تو اللہ معاف کرے ہم اتنے بڑے ڈھیٹ ہیں، اتنے بڑے مجرم ہم ہیں کہ دین کی وہ باتیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں. لیکن جہاں پر خواہشات کا خون ہو رہا، نفس کے خلاف پڑ جائے، پھر کچھ نہ پوچھئے دینداری اٹھا کے پیچھے کر دیں. بڑوں نے اس موقع پر جو بات کی بس 1 منٹ کی بات پوری کر رہے ہیں. نفس کے موافق اگر کوئی بات ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شریعت پر عمل نہیں ہے، حقیقت نفس پرستی ہو رہی اس کے اندر ہے، کیونکہ نفس کے موافق آ گیا. کیونکہ شریعت پر اگر عمل کرنا ہمارے پیش نظر ہوتا تو بدعت کے خلاف جو معاملات تھے اس پر عمل کیوں نہیں کرنا؟ اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے. تو 2 باتیں عرض کر دی ہیں، ایک عرض کیا ہے عبادت اور ایک عرض کیا ہے اطاعت. اللہ پاک مکمل طور پر ہم سب کو عبادت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ہم کو بنا دے. بات پوری ہو گئی. آخری بات یہ ہے